بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سلسلہ دروس قرآن 8ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں اور وہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں تو ان دو اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، اور یہ ایسے ہی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ تو جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ دو کام کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والے لوگ، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب اہل جنت میں جائیں گے تو باطنی بیماریاں، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کے جو جذبات دنیا میں تھے، ایک دوسرے کے بارے میں حسد کے جو جذبات دنیا میں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے یہ تمام رنجشیں، یہ تمام قدورتیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے۔ یہاں پر جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک حجاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک رکاوٹ ہوگی، اس کی ایک طرف اہل جنت اور دوسری طرف اہل نار ہوں، اور اسی رکاوٹ کے اوپر یہی جو دیوار جا رہی ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اصحاب اعراف ہیں، ان کا مکالمہ ہوگا اہل جہنم کے ساتھ، اہل دوزخ کے ساتھ، اور یہ ان سے کہیں گے کہ تم تو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو اہل جنت ہیں، لیکن آج کے دن وہ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ جو کچھ تمہیں نعمتیں میسر ہیں، ان میں سے کچھ ہم پر عطا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر رکھا ہے کفار کے لیے، اہل نار کے لیے۔ 14ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر وہ مستوی ہوئے عرش پر۔ اللہ تعالیٰ کے عرش سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ مجہول ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا، اس کی تحقیق میں پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو درست بنایا، کھیتی کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ زمین میں ہمارا نام لیا جائے، تو لہٰذا اس درستگی کے بعد اس زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ زمین میں فساد مچانے سے مراد کہ اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس زمین کو آلودہ نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہاں ایک مثال دی گئی، جس طرح بارش وہ سب پر پڑتی ہے، لیکن بنجر زمین کو اس بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ زمین جو کھیتی اگانے والی ہوتی ہے وہ اس بارش سے کھیتی اگاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہماری تعلیمات تو سب کے لیے عام ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ مومنین ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ 15ویں رکوع سے نافرمان قوموں کی قصے ذکر کیے گئے کہ کس طرح وہ اپنی نافرمانیوں کے سبب وہ اقوام جو ہیں وہ ہلاک ہوئیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلا قصہ ہے وہ قوم نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان تو سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو سب سے پہلے جن کا کفر و شرک کے ساتھ واسطہ پڑا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا، ان سے پہلے شرک نہیں تھا، تو شرک کا سب سے پہلے آغاز ان کے دور میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ان کو مبعوث فرمایا، لیکن جب وہ قوم
ان کی دعوت کو انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ زندگی گزاری، 950 سال ان کی عمر ہوئی، اور اتنے عرصے میں یہ لوگوں کو ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگ وہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو جب لوگ اپنی نافرمانیوں پر قائم رہے اور ان پر ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا زمین کو بھی کہ زمین نے اپنا پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، یہاں تک کہ تمام روئے زمین پر پانی ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ وہ اور ان پر جو چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے، یہ تمام لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو وہ طوفان نوح جو تھا، وہ اس وقت تمام جو نافرمان لوگ تھے وہ اس میں ہلاک ہو گئے، اور صرف یہ چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے، یہ 80 لوگ یہی بچے۔ پھر انہی سے آگے جو ہے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ اسی مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قصہ جو ہے اس کے 16ویں رکوع میں، وہ قوم عاد کا ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے ہیں، اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے قوم عاد، تو قوم عاد کا مختصر تعارف یہ ہے کہ عاد بانی قوم کا نام ہے، ان کی طرف قوم کی نسبت کی جاتی ہے، تو اسی سے قوم کا نام مشہور ہو گیا۔ عاد کے دادا کا نام ارم، الف را میم، اور ان کے ایک بیٹے کی اولاد میں عاد ہیں۔ یہ قوم عام طور پر عاد اولیٰ کہلاتی ہے، اور ان کے دوسرے بیٹے، ان کا جو بیٹا ہے وہ سمود ہے، تو یہ قوم عاد ثانی کہلاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کے لیے قوم عاد کے لیے عاد اولیٰ کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی، اور قوم سمود کے لیے جو ہے قوم سمود کی بھی اور عاد ثانی کی۔ تو یہ دونوں ایک ہی شخص کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو اصل جو دادا ہیں ارم کے ایک بیٹے کی اولاد میں عاد ہے، اور ارم کے دوسرے بیٹے کی اولاد میں سمود ہے۔ تو عاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے اس قوم کا نام پڑ گیا، اس کو قوم عاد کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عاد و سمود دونوں ارم کی دو شاخیں ہیں، ایک کو عاد اولیٰ کہہ دیا جاتا ہے اور دوسری کو عاد ثانیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ بڑے قد آور لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے مکانات بناتے، ان کے قد بھی بڑے تھے، طاقت میں بھی یہ قوم بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کے سبب ان کو ڈرانے کے لیے پہلے 3 دن ان پر مسلسل قحط آیا، اور اس قحط سے بھی ان لوگوں نے کوئی خاص نصیحت حاصل نہ کی، تو پھر ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفان آیا کہ اس طوفان نے ان کی پوری بستیوں کو اجاڑ دیا، پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ان کے لیے ایک اور لفظ ان کے عذاب میں صیحہ، ان سخت عذاب، سخت آواز کا، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی قرآن مجید کے مضامین میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ ان پر سخت عذاب، سخت آواز کا عذاب بھی آیا اور سخت ہواؤں کا طوفان بھی آیا۔ تیسرا قصہ جو یہاں پر نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا وہ قوم سمود کا ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے، اور قوم سمود یہ چند شہروں میں یہ قوم بستی تھی، اور ان کے بڑے شہر کا نام جو ہے وہ ہجر تھا، اور یہ قوم بھی بڑی متمدن تھی، مالی طور پر یہ بڑے مالی طور پر بھی یہ لوگ مضبوط تھے، معیشت ان کی بڑی مضبوط تھی، اور جسمانی طور پر بھی یہ قوم مضبوط تھی، خاص طور پر فن تعمیر میں یہ لوگ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن منصوبہ بنایا کہ ہم
حضرت صالح علیہ السلام پر یہ لوگ ان کی باتوں پر ایمان تو لاتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے نہ کسی ایسی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ وہ نشانی لے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، اور پس پردہ ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ وہ ایسا کر نہیں سکیں گے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ کی جو پہاڑی ہے اس کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی ہمیں نکال کر دکھائیں۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک اونٹنی جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اسی طرح ایک اونٹنی نمودار ہو گئی۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو کھانے پینے سے نہ روکنا، یہ زمین میں جہاں جائے اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ اور انہوں نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے باقی لوگ اور ان کے جانور پانی پئیں گے کنویں سے۔ تو ہوتا یہ کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو یہ سارا کنواں خالی کر دیتی، لیکن جب اس پر بھی یہ لوگ راضی نہ ہوئے تو شیطان نے ان لوگوں کو مزید بہکایا۔ تو ان میں ایک عورت نے اعلان کیا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو وہ اپنی بیٹیوں سے اس شخص کا نکاح کر دیں گے۔ تو 2 لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ بدبخت لوگ، ایک قزار اور قدار دونوں نام ذکر کیے جاتے ہیں، ایک ہی شخص کے نام ہے، اور دوسرا شخص مزدہ۔ تو مزدہ نے تیر چلایا اور قدار نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی تھی، انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، تم 3 دن انتظار کرو۔ تو ایک دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر ایک سخت زلزلہ زمین میں اور آسمان سے ایک سخت آواز آئی، جس سے یہ سب جو ہے اوندھے پڑے، اپنے گھروں میں جا گئے۔ تو اس طرح اس نافرمان قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور چوتھا قصہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا وہ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کو سدوم بستی کی طرف بھیجا گیا، اور وہاں کے لوگ برے کاموں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے جب ان کو سمجھانا شروع کیا تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو قبول کرتے، ان کی نصیحت سے کوئی اثر لیتے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تو ان کو ہمارے کام برے لگتے ہیں، یہ کوئی پاکیزہ لوگ ہیں، پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس بستی سے نکال دیں۔ تو الغرض اس قوم نے ان کی دعوت کو نہیں مانا، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ وہ تمام لوگ جو ہے نافرمان لوگ وہ ہلاک ہو گئے۔ 5واں قصہ جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کا لقب خطیب الانبیاء مشہور ہے، اور ان کو اہل مدین اور اصحاب الایکہ ان 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں۔ ان کی قوم جن بدعمالیوں میں مبتلا تھی، ایک تو کفر شرک میں، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کہ جب کسی سے کوئی چیز لیتے تو پورا وزن کر کے لیتے، اور جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو وزن میں کمی کر دیتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ راستوں پر بیٹھتے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانا چاہتے تو یہ ان لوگوں کو اس سے روکا کرتے تھے۔ تو ان کی انہی بدعمالیوں کے سبب جب ایک عرصہ تک حضرت شعیب علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ پہلے تو ان کے بستی میں سخت گرمی پڑی، یہاں تک کہ یہ سب لوگ اس گرمی سے تنگ آ گئے۔ تو پھر جنگل میں ایک بادل نے سایہ کیا اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، تو یہ گرمی کے ستائے ہوئے لوگ اس بادل کے نیچے چلے گئے، اور اس بادل کے اندر
بادل کے اندر سے ایک آگ برسی اور زمین سے ایک زلزلہ آیا، اور اس بادل کی آگ اور آواز نے اور زمین کے زلزلے نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس طرح یہ نافرمان قوم بھی اپنی نافرمانیوں کے سبب اپنے انجام کو پہنچی۔ تو یہ جو قصے یہاں پر مختلف ذکر کیے گئے، اور یہ آخری قصہ اس پارے کا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ تھا۔ تو یہ جو مختلف قصے ذکر کیے گئے ہیں، تو ان سے مقصد یہ ہے ایک تو کہ توحید کے اندر تمام انبیاء کی دعوت جو ہے وہ مشترک ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت میں جو ایک مشترک چیز ہے وہ توحید کا درس ہے، کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی اپنی امتوں کو بلایا، ایک پروردگار کی عبادت کی طرف ان کو آنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا ان قصوں میں نصیحت ہے عام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصے بیان کیے، ان کا مقصد جو ہے، قرآن کا مقصد یہاں پر محض کوئی قصے کہانیاں سنانا مقصود نہیں، بلکہ ان سے مقصد یہ ہے کہ لوگ، عام لوگ جو ہے، گنہگار لوگ، وہ ان قصوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے راستے سے، شر کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔